سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حبیبہ خاتون بنت علی موسیٰ کی روح کو ایثار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیہ کریمہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہی ہے، قرآن کریم نے بار بار یہ احساس دلایا اور اس طرف متوجہ کیا کہ دیکھو، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا۔ کبھی کہا وبالوالدین حسنا، کبھی کہا وبالوالدین احسانا، کبھی متوجہ کیا کہ دیکھو، اگر یہ ضعیف ہو جائیں، یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر ضعیف ہو جائے تو ضعیفی میں چونکہ انسان کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے مزاج میں کچھ اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا وہاں روکا گیا اور متوجہ کیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی ضعیف ہو جائے تو خبردار فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف بھی نہ کہنا، ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا اور انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ کریمانہ گفتگو کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرنا تو اس انداز سے کرنا کہ اے میرے مالک، ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے اس وقت مجھ پر رحم کیا جب میں بچہ تھا۔ یہ کیوں بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہی ہے کہ قرآن کریم نے اولاد سے محبت کا ایسا حکم نہیں دیا جیسے والدین سے محبت کا حکم دیا ہے، بلکہ اولاد کے سلسلے میں تو قرآن کریم نے یوں متوجہ کیا کہ دیکھو، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی حیات کے لیے زینت ضرور ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ والدین کے لیے متوجہ کیا، قرآن کریم نے بھی متوجہ کیا اور پیغمبر اکرم نے بھی متوجہ کیا۔ جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جس کی بنا پر انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اسے پسند کرنے لگے،
تو پیغمبر نے کہا کہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ کون کون سی دو خوبیاں؟ الصلاۃ علی وقتہا وبر الوالدین، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اول وقت نماز کا پڑھنا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہیں، اپنے رب کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے بھی متوجہ کیا، پیغمبر اکرم نے بھی تاکید فرمائی والدین کے سلسلے میں کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، والدین کے ساتھ گفتگو میں اپنے لہجے کو نرم رکھنا، اپنی باڈی لینگویج کو ایسا رکھنا کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے شانوں کو جھکائے ہوئے رکھنا۔ یہ شانوں کو جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو تو محبت کی نگاہ ان کے چہرے کے اوپر ڈالنا، اور یاد رکھو کہ اپنی والدہ کے چہرے پر ایک محبت کی نگاہ کرنا ایک حج مقبول کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ساری روایات و احادیث اور آیات یہ ہمیں متوجہ کر رہی ہیں شانوں کو اپنے جھکائے رکھنا۔ یہ کیوں شانوں کو جھکانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک سامنے کی بات عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرندہ پرواز کرتا ہے اور زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، لیکن جب وہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، جب وہ اپنی پرواز کو ختم کرتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہی شاید متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم اپنی زندگی میں ترقی کی کسی بھی منزل کے اوپر پہنچ جانا، کسی بھی اونچائی کے اوپر ممکن ہے کہ تم عالم دین ہو، ممکن ہے کہ تم کسی عدالت میں جج ہو، ممکن ہے کہ تم کہیں کے وزیر اعظم ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، کس ترقی کی کسی بھی منزل کے اوپر پہنچ جانا، کسی بھی آسمان کو چھو لینا، مگر جب والدین کی طرف پلٹنا تو اپنے شانوں کو جھکا کر، اس لیے کہ وہ اس زمین کی حیثیت رکھتے ہیں جس نے تمہیں پرواز دی ہے۔ پرندہ زمین کی طرف آتا ہے تو پروں کو سمیٹ لیتا ہے، تم والدین کی خدمت میں آؤ تو اپنے شانوں کو جھکا لینا۔ مگر حکم کیوں بار بار دیا گیا، کیوں متوجہ کیا گیا؟ دیکھیے، متوجہ قرآن کریم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں عام طور پر جب اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ والدین بزرگ ہو جاتے ہیں اور انہیں ہماری خدمت کی، ہماری مدد کی، ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہماری اپنی مشغولیات اور اپنی مصروفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اکثر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو والدین بڑھاپے کی سرحد پہ قدم رکھنے لگتے ہیں یا ضعیف ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کے سامنے اپنی زندگی پڑی ہوئی ہے، اپنی تعلیم کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، اپنے بزنس کی کامیابی کا مرحلہ درپیش ہے۔ چنانچہ ان چیزوں میں وہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی ہستی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی تمام توجہات کا مرکز اس کی اپنی ذات بن جاتی ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اس وقت کسی اور کا اس کو خیال نہیں آتا۔ لہذا وقت گزر جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور والدین نظر انداز ہوتے ہیں۔ پھر جب جوانی کا یہ مرحلہ ذرا آگے بڑھتا ہے، کسی منزل کے اوپر وہ پہنچ جاتا ہے، تو اب اسے اپنے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رفیق حیات کو وہ تلاش کرتا ہے، اور پوری جوانی اسی رفیق حیات کے ساتھ اس کی پورا شباب گزر جاتا ہے۔ اب والدین اور بھی ضعیف ہو چکے ہیں اور مزید اس کی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن اب چند سالوں کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ یہ خود والد بن جاتا ہے، والدہ بن جاتی ہے خاتون، اب ان کے خود بچے ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو محبت والدین ان سے کیا کرتے تھے، اب وہی محبت یہ اپنے بچوں سے کرنے لگتے ہیں، اور اب وہ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ ان سے کسی طرح کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی وابستہ نہیں رہا۔ جب وہ ضعیفی کی پہلی منزل میں تھے تب بہرحال ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کا وابستہ تھا،
لیکن اب وہ ضعیفی کی اس منزل میں پہنچ گئے کہ جہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، جہاں صاحب فراش ہو چکے ہیں، اب انہیں خدمت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ جوانی گزر گئی، شادی کا مرحلہ گزر گیا، اب اپنی اولاد کے اندر مصروف ہے، لہٰذا وہ اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اب وہ اگر روکیں تو ان کا روکنا اور ٹوکنا اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا کرتا ہے، ایک رد عمل پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے یہاں پر اسے متوجہ کیا کہ خبردار یہ بھول نہ جانا کہ جو محبت آج تم اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہو وہی محبت یہ تمہارے لیے رکھتے تھے۔ جیسے آج تم نے اپنا سب کچھ اپنی اولاد پر قربان کر دیا، ایسے ہی انہوں نے اپنی پوری جوانی تمہارے اوپر قربان کر دی، اپنی ہڈیاں گھس دی، اپنی زندگی کو وقف کر دیا تمہارے لیے۔ لہذا اب ان کی طرف سے غافل نہ ہو جانا، اور اگر اپنی گفتگو میں اب کہیں ان کے اندر ضعیفی کی وجہ سے کوئی چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہو، اگر اب یہ ان کا روکنا اور ٹوکنا بے سبب بھی ہو تب بھی اف نہ کرنا، اگر یہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائیں تو ان کے ہاتھوں کے بوسے لینا، یہ حکم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے بار بار کہا گیا کہ تمہاری طرف سے یہ غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور پھر والدین میں بھی خصوصیت کے ساتھ متوجہ کیا گیا کہ والدین میں بھی زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، زیادہ حق تمہاری والدہ کا ہے۔ کیوں؟ حملت ہو امہ وہنن علی وہن، اس لیے کہ تمہاری ماں وہ ہے یہ جس نے درد پر درد برداشت کر کے تمہارا بوجھ اٹھایا ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ دیکھو ہم نے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفہ قرار دے کر ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیا، یعنی رحم مادر وہ محفوظ جگہ ہے کہ جہاں تم نطفے کی شکل میں قرار پائے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور پھر اسے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا مضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اور اس کے بعد ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت، اور پھر وہ مرحلہ آیا فانشأناہ خلقا آخرا، کہ یہ ایک دوسری ہی چیز بن کے سامنے آیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ پورا مرحلہ بیان کر دیا، مگر اس میں سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے محفوظ جگہ کس کو قرار دیا؟ رحم مادر کو، کہ جہاں 9 مہینے کی مدت اس بچے کو گزارنی ہے۔ یہ زحمت وہ ہے کہ جو باپ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ماں کا درجہ زیادہ قرار دیا اور متوجہ کیا۔ جب ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کروں، کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں، کون مستحق ہے میری نیکی کا؟ کہا کہ تمہاری والدہ، کہا کہ اس کے بعد، کہا تمہاری والدہ، کہا پھر اس کے بعد، کہا تمہاری والدہ، کہا پھر اس کے بعد، تو چوتھے مرحلے پر پیغمبر نے کہا تمہارے والد۔ 3 مرحلے پر، یعنی 3 درجے ماں کے لیے اور 1 درجہ والد کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدہ زیادہ زحمت برداشت کرتی ہے۔ ذرا ایک اندازہ کریں واقعاً کتنی زحمت، کیسی محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں قرار دی ہے۔ اور اگر آپ واقعاً دیکھیں تو اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے والدین، خصوصاً والدہ، خصوصاً ماں، اس لیے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو دنیا میں نیک لوگوں سے محبت کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا اس کے جمال کی بنا پر یا اس کے کمال کی بنا پر، اچھا اخلاق ہے، اچھی صورت ہے، اچھا کردار ہے، اچھی عادتیں ہیں، اچھی صلاحیت کسی چیز میں ہے تو انسان کو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کیوں یہ محبت پیدا ہوئی ہے؟ کمال کی بنا پر۔ لیکن ماں کی محبت وہ ہے جو حسن کی بنا پر پیدا نہیں ہوتی، کہ اگر بچہ بہت خوبصورت ہے تو ماں محبت کرے گی، اگر بچہ زیادہ اچھی صورت کا نہیں ہے تو
ماں محبت نہیں کرے گی۔ دوسری بات کہ یہ محبت کسی خوبی کی بنا پہ پیدا نہیں ہوتی کہ والدین کا بہت اطاعت گزار ہے، ماں کا بہت کہنا ماننے والا ہے تو ماں محبت کرے گی، اور اگر نافرمان ہے تو اس کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اگر اچھی صلاحیتوں والا ہے تب وہ محبت کرے گی، صلاحیت نہیں ہے تو محبت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ماں کی محبت ہر حال میں برقرار رہے گی، بلکہ ایسے مرحلے کہ جہاں اور نفرت کرنے لگیں، اگر یہ گناہگار ہو جائے، اگر یہ برائی کے راستے پر چل پڑے تو بھائی نفرت کریں گے، بہنیں نفرت کریں گی۔ حد یہ ہے کہ ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ باپ بھی نفرت کرنے لگے گا، مگر ماں اب بھی اپنے بیٹے سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جیسے اللہ اپنے اچھے اور برے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح ماں اپنے اچھے اور برے تمام بیٹوں سے، تمام اولادوں سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ ماں کی محبت بے لوث محبت ہے، یہ ماں کی محبت دکھاوے سے پاک محبت ہے، یہ ماں کی محبت وہ محبت ہے کہ جو صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی ہم نے ماں کی اس محبت کو مشاہدہ کیا۔ ایک چھوٹی سی چڑیا اگر اس کے بچوں کے اوپر حملہ ہو تو بڑے سے بڑے طاقتور دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ نے کتنے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ سانپ گھونسلے کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور چڑیا اڑ اڑ کے اس کی بساط اس سانپ کے آگے کچھ نہیں ہے، مگر وہ حفاظت کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک مرغی، بے حیثیت سے مرغی بلی کے مقابلے پر آ جاتی ہے، صحرا کا ایک ہرن شیر کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو اسے کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود دشمن کے مقابلے پر کھڑا کر رہی ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ یہ اپنے بچوں کی حفاظت کا مرحلہ ہے کہ جہاں یہ مقابلے کے اوپر آ جاتی ہے، بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ محبت رکھی کیوں؟ اب دوسرا سوال ہے آگے بڑھنے سے پہلے، یہ محبت کیوں رکھی اللہ نے؟ دیکھیے، اللہ کا کوئی کام عبث نہیں ہے، وہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ محبت برائے محبت نہیں ہے، بلکہ اس محبت کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہی جانور، وہی حیوان جو اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہا تھا کہ دشمن کے مقابلے پر ڈٹ گیا تھا، وہی چڑیا ذرا پر نکل آئیں اور بچے اڑنے کے لائق ہو جائیں تو ٹھونگے مار کر اپنے بچوں کو گھونسلے سے نکال دیتی ہے۔ وہی ہرن جو اپنی اولاد کے لیے شیر کے مقابلے تک کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، ذرا بچے بڑے ہو جائیں تو دونوں اجنبی ہو جاتے ہیں، اور اب اگر والدین کا اور بچوں کا سامنا ہو تو یہ بیگانے ہیں، یہ پہچانتے بھی نہیں ایک دوسرے کو۔ اس کا مطلب انہیں جو محبت دی تھی اللہ نے وہ تھوڑی مقدار کی محبت تھی، اور اس محبت کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو صلاحیتیں بچوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں ان صلاحیتوں کو کمال تک پہنچا دیا جائے۔ والدین کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں وہ خوبیاں اپنی اولاد میں منتقل کر دیں۔ یہ اڑنا جانتے ہیں، بچہ اڑنا نہیں جانتا، لہذا جب اسے پرواز سکھا دیں گے تو اب چونکہ کام ختم ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا، لہذا محبت بھی ختم ہو گئی۔ چونکہ جنگلی جانوروں سے حفاظت کرنا بچوں کو نہیں آتا، لہذا محبت ماں کے دل میں ہے، مگر جب بچے خود سے حفاظت کرنے لگے تو اب اس محبت کی ضرورت نہیں ہے، تو اب دونوں بیگانے ہو گئے۔ حیوانوں کے دل سے یہ محبت ختم ہو جاتی ہے، مگر انسانوں میں ماں کی یہ محبت آخری سانس تک برقرار رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور کے بچے اپنی ماں سے الگ ہو کر، بے نیاز ہو کر رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب انہیں ضرورت نہیں، لیکن انسانوں میں ماں کی ضرورت آخری مرحلے تک ہے، لہذا محبت کم نہیں ہوتی بلکہ مسلسل بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور ایسی محبت ہے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنا خون جگر پلانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کبھی ماں کی تربیت سے فارغ ہو کر یہ ایسا مرحلہ نہیں آتا کہ جہاں اسے تربیت کی ضرورت نہ ہو، اسے تربیت کی ضرورت آخری سانس تک ہے،
اور اسی لیے یہ محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیسی محبت ہے؟ عرض کر رہا تھا کہ آنے والے جب آتے تھے تو پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ ماں کا رتبہ، ماں کا مقام و مرتبہ، کیوں؟ اسی محبت کی بنا پر، اس لیے کہ کیسی محبت ہے؟ محبت ایسی، مثالیں تو بہت سی ہیں جو میں دے سکتا ہوں لیکن وقت محدود ہے، اور ایک چاہنے والی ماں کی مجلس ہے جسے اللہ نے عمر بھی 94 سال کی عطا کی، لیکن کسی بھی وقت کتنی ہی ضعیف ماں ہو جائے، کتنے ہی ضعیف والدین ہو جائیں، لیکن ان کا بچھڑنا، اپنے پیاروں کا جدا ہونا، یہ انسان کے لیے صرف صدمہ نہیں ہے، اس لیے کہ صدمہ تو کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ انسان کے لیے خسارہ ہے، یہ انسان کے لیے نقصان ہے، ایسا ناقابل تلافی نقصان کہ جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ارشاد ہوا، جب پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی کی ماں مر جاتی ہے تو اللہ اس بندے سے کہتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ میں تیرا خیال کیا کرتا تھا تیری ماں کی وجہ سے، اب وہ ماں رخصت ہو گئی، لہذا اب اپنے آپ کو اپنے عمل کے ذریعے سے اس لائق بنانا کہ میں تیرا خیال کروں۔ جناب موسیٰ سے کہا گیا، اے موسیٰ، جب آپ کوہ طور پر آتے تھے تو پیچھے آپ کی والدہ کی دعائیں ہوتی تھیں جو قدم قدم پہ آپ کی دستگیری کرتی تھیں، اب آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا سنبھل کے قدم رکھیے گا، اس لیے کہ وہ سایہ اٹھ گیا کہ جس کی وجہ سے رحمتوں کا مرکز گھر قرار پاتا ہے۔ یہ بوڑھی ہڈیاں، یہ جھریوں والے چہرے، یہ سفید بال جنہیں ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تجارت میں صلاحیت کی بنا پر رزق آ رہا ہے، نہیں، انہی بوڑھی جھریوں کی، جھری دار چہروں کی وجہ سے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر رہا ہے، ہمارے اوپر رحمتیں ہیں اس کی جو مسلسل نازل ہو رہی ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ میں 2 واقعات عرض کرتا ہوں اس وقت۔ ایک تو ساؤتھ افریقہ کا واقعہ، ماں کے لیے اس کی اولاد کیسی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے اللہ اچھے اور برے سب سے محبت کرتا ہے، بلکہ بروں کا انتظار کرتا ہے کہ کب یہ توبہ کریں، کب یہ پلٹ کے آئیں، کب یہ مجھ سے مغفرت طلب کریں، میری رحمت کی دہائی دے کر مجھ سے مانگیں اور میں ان کی تمنا کو پورا کر دوں، میں ان کو بخش دوں۔ وہ کیسا بخشنے والا ہے، اللہ اکبر! ذرا اندازہ کریں، ایک حدیث کے اندر آیا کہ اس نے اپنی رحمت کو 100 حصوں کے اندر تقسیم کیا، اور اس میں سے ایک حصہ یعنی 1%، 100 میں سے ایک، وہ محبت، وہ رحمت تمام مخلوقات میں تقسیم کر دی، انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی۔ تو یہ محبت جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، جو حیوانوں میں پائی جاتی ہے، حیوان بھی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، بعض حیوان اپنے مالکوں سے محبت کرتے ہیں، بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری محبتیں اسی 1% رحمت کا نتیجہ ہیں جو اللہ نے تمام بندوں میں تقسیم کر دی ہے۔ اس 1% کا اربواں کھربواں کوئی حصہ ہے جو ماں کے دل میں پہنچا ہے، تو ماں کی محبت کا یہ عالم ہے۔ پھر اللہ جو اس ایک کے علاوہ 99 اور حصوں کا بھی مالک ہے، جہاں 100 رحمت کے حصے پائے جاتے ہیں، وہ بندے کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ لہذا جیسے ماں اولاد کا انتظار کرتی ہے، باہر ہیں بچے، باہر ہیں تو ماں بے چین ہے، آنے میں دیر ہو گئی تو ماں پریشان ہے، اسی طرح اللہ بھی توبہ کرنے والوں کا انتظار کرتا ہے، اپنے بندوں کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بات یاد آ گئی تو جلدی سے عرض کر دوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ہے کہ جس کے گناہوں کی بنا پر بستی والوں نے اسے نکال دیا۔ میں مختصر کر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اسے بستی سے نکال دیا کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی راہ پر ہماری اولادیں بھی نہ چل پڑیں، وہ صحرا کے اندر ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا، تنہا ہے،
کوئی نہیں، انتقال ہو گیا صحرا میں، تنہائی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جناب موسیٰ کے اوپر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ میرے ایک خاص بندے نے انتقال کیا ہے، صحرا میں میرے ایک خاص دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ موسیٰ اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تمام بستی والوں کو دعوت دو، اور ان سے یہ کہہ دو کہ جو بھی اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اب جو یہ بات بستی والوں تک پہنچی کہ کوئی ایسا مرد مومن انتقال کر گیا ہے، اللہ کا کوئی ایسا ولی دنیا سے چلا گیا ہے کہ جس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے ہمارے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جائیں گے، تو سارے بستی والے نکل پڑے۔ اب جو پہنچے تو انہوں نے پہچانا، کہا اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، یہ تو وہی شخص ہے جسے ہم نے بستی سے اس کے گناہگار ہونے کی بنا پر نکال دیا تھا، اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہم نے اسے بستی میں رہنے نہیں دیا، آخر یہ ایسا محبوب کیسے ہو گیا؟ جناب موسیٰ نے بھی ہاتھ اٹھائے، معبود یہ بستی والے جاننا چاہتے ہیں یہ تیرا بندہ یہ تو بڑا گنہگار تھا۔ کہا ہاں موسیٰ یہ گنہگار تھا، مگر جب اس کے اوپر بیماری آئی تو اس نے ایک مرتبہ مجھے پکارا، اے میرے معبود اگر میں اپنے گھر پہ ہوتا، میری ماں میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی، میرا باپ مجھے نگاہ محبت مجھ پر ڈالتا، میرے بھائی میری تیمارداری کرتے، مگر اب میں دائیں دیکھتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا، اپنے بائیں دیکھتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا، یہ پورا صحرا ہے، اس صحرا میں تنہا ہوں۔ اے میرے معبود جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو ہوتا ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور پھر کہا میں تجھے تیرے رحمت کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اور میں یہ تجھ سے دعا کبھی نہ مانگتا اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ کسی بندے کو بخش دینے سے تیری شان میں کوئی کمی آ جائے گی، یا کسی بندے کو سزا دینے سے تیرے رتبے میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، اے معبود کسی کو سزا دینے سے تیری شان بڑھنے والی نہیں، کسی کو معاف کر دینے سے تیری شان کم ہونے والی نہیں، میں تیرا گنہگار بندہ اب کوئی نہیں ہے، میں تجھ سے لو لگاتا ہوں، میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ کہا اے موسیٰ اس نے ایسے واسطے دے دے کہ مجھ سے دعائیں کی کہ میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ ساری دنیا کے لیے مغفرت طلب کر دیتا تو میں اس کی دعا پر ساری دنیا کے رہنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا، لہذا میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ، اور یہ ہے ربوبیت کی مظہر ماں جو اللہ کی صفات کی مظہر ہے، جیسے وہ گنہگاروں کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے یہ بھی انتظار کرتی ہے، جیسے وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے یہ بھی بندوں میں سب سے جلدی راضی ہو جانے والی ہے۔ کتنا ہی نافرمان بیٹا ہو لیکن اگر ایک مرتبہ نافرمان بیٹا ہو یا نافرمان بیٹی اگر ایک مرتبہ قدموں کے اوپر سر رکھ کر اگر ایک مرتبہ سچے دل سے اس کو منانے کی کوشش کریں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، ماں بھی راضی ہو جاتی ہے۔ کیسی محبت ہے اس کی محبت، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو میں ایک واقعہ تو مجھے ساؤتھ افریقہ کا یاد آتا ہے کہ وہاں بچوں کے حسن کا مقابلہ تھا، یہ دیکھنا یہ تھا کہ کون سا بچہ سب سے حسین بچہ ہے۔ وہاں ایک ماں اپنے بچے کو لے کر پہنچی، کالا کلوٹا بدصورت بچہ، اور اس نے جا کر کہا ججز سے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں اپنے بچے کو اس مقابلہ حسن میں شامل کرنا چاہتی ہوں۔ سب لوگ ہنسنے لگے کہ ایسا بدصورت بچہ، ایسا بد شکل، اور یہ اس کو مقابلہ حسن کے لیے لائی ہے، لیکن اس کا اصرار بڑھتا گیا، اس نے کسی کہنے والے کی پرواہ نہ کی، آخر ممبرز آف جوری نے اس کو اجازت دی، اس کا بچہ بھی مقابلہ حسن میں شریک ہوا، اور اس کے بعد اپنا فیصلہ ججوں نے 3 دن کے لیے ہولڈ کر لیا
3 دن کے بعد جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو کہا کہ یہ اس مقابلہ حسن کا پہلا انعام ہم اسی بچے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ماں نے اگر اسے اس لائق سمجھا کہ اسے مقابلہ حسن میں شامل کیا جائے تو ہم اس ماں کے اونر میں، ہم اس ماں کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ پہلا انعام اسی کو دیتے ہیں۔ یہ ہے ماں۔ دنیا والوں کی نظر میں اس کی اولاد کیسی ہے، مگر وہ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ چائنا کا دوسرا واقعہ جو مجھے آپ کو سنانا ہے تاکہ ذرا سا ذہن قریب آ سکیں۔ چائنا میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس کے بعد یہ واقعہ چھپا تھا جو میں نے پڑھا کہ جب وہاں پر ریلیف ٹیم پہنچی اور لوگوں کو بچایا جانے لگا تو ایک بلڈنگ کولیپس کر گئی تھی، گر گئی تھی، اور اس کے نیچے سے 3 دن یا 4 دن کے بعد جب ملبہ ہٹاتے ہٹاتے بالکل نیچے پہنچے تو ایک ماں جس کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ تھا، وہ دونوں غشی کے عالم میں تھے مگر زندہ تھے۔ ان کو جلدی سے اسپتال پہنچایا گیا، وہاں جا کر دونوں کو بچا لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ماں کے اندر دیکھا بہرحال بہت سے زخم تھے، بہت سی بیماریاں تھیں، اس لیے کہ 3-4 دن گزر گئے تھے بغیر کچھ کھائے ہوئے، مگر ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا، اور وہ چیز یہ کہ اس کی انگلیوں کے اندر کچھ زخم تھے، ہر انگلی کے اندر کچھ زخم۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کے زخم ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہم نے سارے جسم میں جو زخم ہیں ان کو دیکھا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے کچلنے کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ الگ قسم کے زخم ہیں، یہ کیسے زخم ہیں؟ تو اس ماں نے کہا کہ بات یہ ہے، جب میں اس ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی، میرا شیرخوار بچہ میرے ساتھ تھا، کچھ وقت گزر گیا، ہم ایسی جگہ پر تھے، چھت ایسی جگہ پہ آ کے ٹک گئی تھی کہ وہاں اطمینان سے ہم سانس لے سکتے تھے، لیکن انتظار تھا کہ کوئی آئے گا اور بچائے گا، مگر بچہ بھوک کی وجہ سے بلکنے لگا۔ کہ پہلے تو میں نے بچے کو دودھ پلایا، مگر جب میرا دودھ خشک ہو گیا اور کہیں سے کوئی مدد نہ آئی تو اب بچہ مسلسل بھوک سے بلک کے رو رہا تھا، بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی، وہاں کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جو بچے کو دی جا سکتی۔ کہ میرے ذہن نے کام کرنا بند کر دیا، دودھ خشک ہو چکا ہے، بچہ مارے بھوک کے چلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میرے بچے کو بچانے کا اس وقت ایک ہی طریقہ ہے، ذرا احساس کریں کہ کیا ماں کی محبت ہوتی ہے۔ کہ میں نے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹا، اور اتنا کاٹا کہ خون نکل آیا، کہ کوئی اور چیز نہ تھی کہ میں اپنے بچے کو بچا سکتی۔ اس کی پیاس اور بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے اپنی انگلیوں کو اس کے منہ میں دے دیا، اس نے چوسنا شروع کیا۔ کہ پھر اسی طرح میں نے یہ 4 دن میں نے ایسے ہی گزارے کہ اپنی انگلیوں کو کاٹتی تھی اور جو خون کے قطرے ابھرتے تھے اس سے اپنے بچے کی پیاس کو بجھاتی تھی۔ تو یہ ہے ماں کی محبت کہ جو اپنے آپ کو قربان کر کے بھی اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ صرف محبت اسے اسی لیے نہیں عطا کی گئی کہ محبت برائے محبت ہے، بلکہ یہی ہے جو انسان کو باکمال بنا سکتی ہے۔ ایک گوشت کے لوتھڑے کو انسان کامل بنا دینے والی یہی ہے جو بچے کو مقصد تخلیق اور مقصد حیات بتا سکتی ہے، یہی ہے جو بچے کو یہ بتا سکتی ہے صحیح تربیت کر کے کہ یہ دنیا ابس نہیں پیدا ہوئی اور تم ابس پیدا نہیں کیے گئے۔ یہی ماں ہے جو خالق کی پہچان کراتی ہے، یہی ماں ہے جو انبیاء و مرسلین کا تعارف کراتی ہے، یہی ماں ہے جو اماموں کو پہچنواتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ محبت بھی رکھی، اور محبت کے ساتھ اس کا جو حق رکھا، اس حق کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جیسے نبی کی اطاعت کرنے پہ جنت مل جائے گی، امام کی اطاعت کرنے پہ جنت مل جائے گی، ویسے ہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر اس کے حق کو ادا کر دیا تب بھی جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ جو جنت
اللہ کی اطاعت اور انبیاء کی اطاعت کے نتیجے میں ملنے والی ہے، اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ کر ماں کا رتبہ بیان کیا ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے۔ لہذا اگر یہ ناراض ہے، اگر یہ ناراض ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر علقمہ ایک صحابی ہیں، آخری وقت ہے، سکرات کا عالم ہے، چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں مگر زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، بہت تکلیف میں ہیں، نہ روح پرواز کرتی ہے نہ زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ خبر پیغمبر تک پہنچی، کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ پیغمبر نے ماں کو بلایا، کہا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا کہ ہاں میں ناراض ہوں۔ کہا ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا دین کے معاملے میں تو بہت اچھا تھا، پوری زندگی اس کی کوئی عبادت کوئی چھوٹی نہیں، راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا تھا، مگر میرا نافرمان تھا، میرا دل بہت دکھاتا تھا، بات بات کے اوپر مجھے جھڑکیاں دیتا تھا، لہٰذا میں اسے معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ کہا کہ معاف کر دو، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی، بلال لکڑیاں لاؤ تاکہ اکرمہ کو جلایا جا سکے، لکڑیاں لاؤ علقمہ کو جلایا جا سکے۔ اب جو اس نے سنا، کہا یا رسول اللہ جلانا؟ کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا کہ تو دنیا کی آگ میں اس کے جلنے کی بات سن کر اتنی بے چین ہو گئی، ذرا خیال کر جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی جس میں اسے جلایا جائے گا۔ بھئی اتنا سننا تھا، گھبرا کے ماں علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ ادھر تو ماں نے معاف کیا، ادھر زبان پہ کلمہ بھی جاری ہو گیا، روح بھی جسم سے نکل گئی۔ چنانچہ ماں کو ناراض کرنے والا، اسی لیے بار بار تاکید کی گئی۔ اور یاد رکھیے، ایک بات عرض کروں خاص طور پر اپنے نوجوان سننے والوں سے، اپنے ان بچوں سے کہ جن کے لیے اب یہ والدین کی اطاعت کا مرحلہ آگے ہے، میں ایک بات کہوں عزیزو، جو اپنے نظر آنے والے محسنوں کا حق نہیں ادا کر سکتا، جو اپنے نظر آنے والے محسنوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، وہ نظر نہ آنے والے خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا خدا کے شکریہ کا پہلا مرحلہ ماں کا شکریہ ادا کرنا، والدین کا شکریہ ادا کرنا۔ کیسے شکریہ ادا کرنا ہے؟ اسی لیے آیا ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ 2-3 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ کہا کہ مومن کا جو مومن پہ حق ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے 2 میل کا فاصلہ بھی پیدل طے کرنا پڑے تو 2 میل کا فاصلہ طے کر کے جاؤ اور ایک مومن کے جنازے میں شرکت کرو۔ اگر ایک مومن کی دعوت پر 3 میل کا فاصلہ طے کرنے پڑے تو 3 میل کا فاصلہ طے کر کے اس مومن کی دعوت کو قبول کرو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر ایک مومن کی زیارت کے لیے 4 میل کے فاصلے پر جانا پڑے تو مومن کی زیارت کے لیے 4 میل کے فاصلے پر جاؤ۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ اگر صلہ رحمی کے لیے 6 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑے تو 6 میل کا فاصلہ طے کر کے جاؤ، صلہ رحمی کرو۔ بلکہ اور ایک جگہ آیا اگر 1 سال کا فاصلہ طے کرنا پڑے صلہ رحمی کے لیے، وہ تھا مظلوم کی مدد کے لیے، اگر مظلوم کی حمایت کے لیے 6 میل جانا پڑے جاؤ، اگر صلہ رحمی کے لیے 1 سال جانا پڑے 1 سال کا سفر طے کرو، اور اگر اپنی ماں کی زیارت کے لیے، اگر اپنی ماں سے ملاقات کے لیے 2 سال کا سفر پیدل طے کرنا پڑے تو 2 سال پیدل سفر طے کر کے جاؤ تاکہ اپنی ماں کی زیارت کر سکو۔ ہمیں تو کہیں جانا بھی نہیں ہے، ماں گھر ہی میں موجود ہے۔ جنہیں فاصلہ طے کر کے جانا پڑے ان سے بھی کہا جا رہا ہے فاصلہ طے کر کے جاؤ۔ لہذا کیسے اللہ راضی ہوتا ہے، کیا اللہ نے حق رکھا ہے کہ اتنا فاصلہ طے کرنا پڑے پھر بھی کرو۔ بس تم والدین کو راضی کر لو، ماں کو راضی کر لو، جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا۔ اصل میں ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر محبت کے جذبات رکھتے بھی ہیں، ایک کتاب لکھی ہے ایک خاتون نے،
کہ جن کی پوری زندگی گزری ہے مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے. انٹرنیٹ پہ بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی. دا 5 ٹاپ موسٹ ریگریٹس آف ڈائنگ. مرتے ہوئے انسانوں کے 5 پچھتاوے. اس کے اندر اس نے لکھا، ظاہر ہے کہ بہت سے مریضوں نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑا ہے. ایک ہیلتھ ورکر جس کی پوری زندگی خدمت خلق کرتے ہوئے گزر گئی، کتنے انسانوں کی اس نے خدمت کی، ان سے جو تجربے ہوئے، ان سے جو باتیں ہوئیں، انہوں نے جو اپنی زندگی کا ماحصل، اپنی زندگی کے تجربے کا نچوڑ بتایا، اس کی بنا پر اس نے لکھا ہے کہ مرنے والوں کو جو پچھتاوے ہوتے ہیں وہ 5 بڑے پچھتاوے ہیں. ان میں ایک پچھتاوا کیا ہے؟ کاش میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے اظہار محبت کیا ہوتا، کسی کو سوری کہا ہوتا، کسی کو تھینک یو کہا ہوتا، کسی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوتا. اور ان میں بھی سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں کے لیے یہ تمنا کرتے ہیں کہ میری ماں نے میرے لیے کتنا کچھ کیا، کاش میں نے اپنے جذبات کا اس کے سامنے اظہار کیا ہوتا، کبھی اسے محبت سے گلے سے لگایا ہوتا، کبھی اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے ویسے ہی کوئی کام کر لیا ہوتا، مگر میں نے نہیں کیا تو آج پچھتانا پڑ رہا ہے، آج پچھتانا پڑ رہا ہے. تو کس منزل کے اوپر علامہ اقبال کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو اقبال شہر میں موجود نہیں تھے، دور تھے کہیں. بعد میں انہوں نے نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں. اس میں لکھتے ہیں کہ اقبال اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہ خط نہ ملنے سے میرا اب کون ہوگا، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، خط نہ ملنے سے میرا اب کون ہوگا بے قرار، کس کی تربت پر بھلا لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. تو ماں سے ملاقات نہیں ہو سکی، آخری وقت میں دیکھ نہیں سکے. انسان بھی جانے کے بعد بہت سے لوگ یاد کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کتنی اچھی خاتون تھی. کتنی ایسے لوگ ہیں زوجہ کے انتقال کے بعد شوہر پچھتاتا ہے کتنی اچھی خاتون تھی. ماں کے مرنے کے بعد اولاد صدمے میں رہتی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو کبھی سوچا نہیں تھا. لیکن اب قبر کی ٹھنڈی مٹی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. جن کے قبر پہ پھول چڑھانے کے لیے آئے ہو کبھی زندگی میں ان کو گلدستہ پیش کرو. جن کو بعد میں انسان پچھتا رہا ہے کبھی زندگی میں ان کو گلے سے لگاؤ، ان کے سامنے اظہار محبت کرو، ان کے سامنے اپنے جذبات کو بیان کرو، تاکہ ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں تمہارے لیے زندگی کے راستوں کو اور آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیں. کتنے ایسے مرحلے ہیں جو انسان طے کر جاتا ہے بڑی آسانی سے، اگر اسے یہ احساس ہو جائے صرف وقت ختم ہوا جا رہا ہے. لہذا آخری مرحلے میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرحلہ کہ والدین کی نافرمانی، خاص طور سے ماں کا نافرمان ہونا انسان کو کیا بنا دیتا ہے، اور دوسرا واقعہ جس پر گفتگو ختم ہو کہ ان کی اطاعت کرنا انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. بس ان دونوں واقعات پر میں آپ سے اجازت دوں گا. پہلا واقعہ والدین کی، خاص طور سے والدہ کی نافرمانی. ایک بڑا نام ہے دنیا تصوف میں، صوفی بزرگ نام بہت لیتے ہیں، مالک ابن دینار. مالک ابن دینار حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، دنیا آئی ہوئی ہے حج بیت اللہ کے لیے. انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے کیا دیکھا، ان کو خبر دی گئی کہ جاؤ محمد بلخی کو جا کر یہ اطلاع دے دو کہ اس کا حج رد کر دیا گیا ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا. بیدار ہوئے خواب سے، تلاش کرتے ہوئے چلے کہ بلخ کا قافلہ کہاں ہے. معلوم ہوا کہ وہاں پر وہ قافلہ رکا ہوا ہے. قافلے میں پہنچے، وہاں جا کر معلوم کیا کہ محمد بلخی کیا اس کو جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ارے وہ تو بڑا عبادت گزار ہے، بہت اطاعت گزار ہے. تو اب انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ اس کا حج رد کر دیا گیا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اطاعت گزار ہے. کہا کہ کیا کرتا ہے، معمولات کیا ہیں اس کے؟
انہیں بتانا شروع کیا، ایسی عبادتیں کرتا ہے، ایسا صدقہ کرتا ہے، اتنا مال والا تھا، سب راہ خدا کے اندر صدقہ کر دیا، اتنا تلاوت قرآن کرتا ہے، اتنا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ کہا کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں سب سے الگ اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، وہاں عبادت کر رہا ہے۔ یہ وہاں پہنچے، جب پہنچے جیسے ہی محمد بلخی کی نظر پڑی، ان کو دیکھ کے چیخ کے رویا، رونا شروع کر دیا زارو قطار، اور اس کے بعد کہا کہ آنے والے میں جانتا ہوں تو کیوں آیا ہے، تیرے ذریعے سے مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میرا حج رد کر دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، 24 سال ہو گئے، 24 سال سے ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، اور حج کرنے کے بعد واپس وطن نہیں پہنچ پاتا کہ مجھے یہ پیغام مل جاتا ہے کہ حج رد کر دیا گیا۔ کہا کہ اچھا ایسا کیوں؟ کہا میری نمازیں بھی رد ہو رہی ہیں، میرے روزے بھی رد ہو رہے ہیں، میرے سارے اعمال رد ہو رہے ہیں، میرا حج بھی رد ہو رہا ہے، ہر مرتبہ یہ امید لے کے آتا ہوں شاید اس سال کا حج قبول ہو جائے، مگر رد کر دیا جاتا ہے۔ کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا ایسا اس لیے جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں نوجوان تھا، بہت دولت تھی، میں غلط راستے کے اوپر پڑ گیا، شراب پینے لگا، عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔ میری والدہ ہمیشہ مجھے روکا کرتی تھی۔ کہا ایک دن میں شراب کے نشے میں آیا، والدہ گھر میں موجود تھی، میں آیا اور میں نے آنے کے بعد کہا کہ مجھے کھانا چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ افسوس شراب نے تیری یہ حالت کر دی کہ تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ماہ رمضان چل رہا ہے۔ کہا کہ مجھے کھانا چاہیے۔ کہا یہ نہیں ہوگا، میں کسی قیمت پہ روزے کی حالت میں کہ جب تمام مسلمانوں کے روزے ہیں اس وقت میں تجھے کچھ کھانے کے لیے نہ دوں گی، اگر تجھے کھانا ہے تو یہ وقت افطار کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کہا بس اس بات پر میں نے اپنی ماں کو دھکا دے دیا، میں حالت نشہ میں تھا، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، میں نے دھکا دے دیا، اس دھکے سے میری ماں گر گئی، تندور جل رہا تھا، اس تندور کے اندر میری ماں گر گئی، اس کے بعد ماں کو نکالا گیا، میں تو ہوش میں نہیں تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن ماں کو جو زخم آیا تھا اسی زخم کی وجہ سے کچھ دن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ اس کے بعد مجھے احساس ہوا، میرے اوپر اثر ہوا، میں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پرانی زندگی چھوڑ دی، نیک اعمال کرنے لگا، مگر 24 سال ہو گئے، 24 سال سے نیک اعمال انجام دے رہا ہوں، مگر ہر عمل رد کر دیا جاتا ہے اور مجھے پیغام مل جاتا ہے کہ تیرا یہ عمل ٹھکرا دیا گیا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ مالک ابن دینار نے کہا کہ ہاں تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، تیری بخشش نہیں ہوگی، یہ کہہ کے برا بھلا کہتے ہوئے واپس آ گئے۔ آ کے سو گئے تو پھر خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، پیغمبر کو دیکھا غالباً کہ پیغام لے کے آئیں کہ یا آواز آ رہی ہے ہاتف غیبی کی کہ اے مالک ابن دینار، ہم نے تم سے یہ پیغام دینے کو کہا تھا کہ اس کا حج رد ہو گیا، مگر تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ تم کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ایک بندے کو اپنے رب سے مایوس کر دو؟ جاؤ اس کو جا کے اطلاع دو کہ ہم نے اس کے حج کو قبول کر لیا، اس لیے کہ ہم مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت طلب کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، لہذا تم یہ اختیار نہیں رکھتے کہ بندوں کو مایوس کر دو۔ تو 24 سال تک عبادت رد ہوتی رہی، کس بنا پر؟ آپ نے اندازہ کیا۔ دوسرا واقعہ جس پر گفتگو ختم ہے، آپ حضرات تشریف لے گئے ہیں، جو زیارات کے لیے گئے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے، جو گئے ہیں وہ بار بار اللہ ان کو جانا نصیب کرے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیارات تو حج و زیارات کے لیے لے جائے، مشرف کرے ان عبادات سے۔ امام حسین کی ضریح اقدس کے قریب ہی روضہ ہے جناب ابراہیم مجاب، جناب ابراہیم مجاب کا، کہ وہیں ان کی ضریح ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کیسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ معصوم کی ضریح کے قریب، معصوم کے حرم میں ان کو قبر نصیب ہوئی۔ معصوم کی جب تک اجازت نہ ہو کوئی دفن نہیں ہو سکتا ان کے حرم میں، معصوم کے
حرم میں قبر نصیب ہوئی، عظیم شخصیت۔ مجاب کہتے ہیں کہ جس کو جواب ملا ہو۔ جواب کیوں ان کا نام ابراہیم مجاب ہے؟ 7ویں امام کی اولاد میں ہیں جناب ابراہیم مجاب، اور ان کی عظمت کیا ہے، کس بلندی کے اوپر ہے؟ عالم ان کا یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے یہ مشہور ہے، جب یہ زیارت کے لیے آتے تھے تو نجف اور عراق کے تمام علماء عراق اور ایران کے آ کے جمع ہو جاتے تھے کہ اب ابراہیم مجاب آئیں گے، وہ سلام کریں گے اور ذریعہ ہے امام حسین سے انہیں جواب سلام ملے گا۔ ہم بھی اپنے مولا کی آواز سنیں گے